کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ آغاز مالک ارض و سما کے بابرکت نام سے، جس کے دائرہ اختیار سے کچھ بیر نہیں، جو کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے فیکون۔ عرص ٹی وی کے معزز ناظرین کو پروگرام میں ہوں پاکستان کے میزبان ملک طاہر کی جانب سے محبت بھرا سلام۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ اگر بات کی جائے ایثار کی، یا پھر بات کی جائے خدمت کی، یا بات کی جائے خلوص کی، اگر بات کی جائے قربانی کی، اور اگر قربانی کو انسانی عکس میں تبدیل کرنا ہو تو انہی کا نام ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو تعلیم کے میدانوں کو خدمات درکار ہوں یا صحت کے مسائل کو حل کرنا ہو، اس وقت بھی انہی کا نام ہمارے سامنے جگمگانے لگ جاتا ہے۔ انہی کاوشوں اور خدمات کی بدلے میں اہل بلوچستان نے ان کو خاکسار جیسا پیارا نام دیا ہے۔ انہوں نے نائب صدر ضلع کوئٹہ جماعت اسلامی یوتھ کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات مہیا کی۔ یہ سٹی صدر جماعت اسلامی یوتھ کوئٹہ رہے، یہ نائب صدر جماعت اسلامی یوتھ کوئٹہ رہے، اس کے بعد یہ جماعت اسلامی یوتھ کوئٹہ کے جنرل سیکرٹری بنے، یہ 2 مرتبہ جماعت اسلامی یوتھ کوئٹہ کے صدر بھی رہے۔ اب موجودہ وقت میں یہ جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے بلوچستان کے علاقے کوئٹہ کے زون 29 کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ الخدمت بلوچستان کے ڈائریکٹر ایجوکیشن بھی ہیں، اور توخی فاؤنڈیشن کے ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن کے طور پہ بھی اپنی خدمات عوام کے لیے عام کی ہوئی ہیں انہوں نے۔ اس کے علاوہ موجودہ وقت میں یہ ڈپٹی چیئرمین لوکل زکوٰۃ کمیٹی بھی ہیں، اور جماعت اسلامی کی طرف سے زون 29 کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں۔ اگر اس کے علاوہ ان کے اوصاف کی بات کی جائے تو اسپورٹس میں یہ 3 مرتبہ باکسنگ میں نیشنل چیمپئن رہ چکے ہیں، اور پاک فورس کی یونٹ 48 FF کو 1 ہفتے کی انہوں نے خصوصی ٹریننگ بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کی سماجی خدمات کی بات کی جائے تو یہ وفا ویلفیئر نیٹ ورک کے بانی بھی ہیں، اور اس کے موجودہ صدر بھی ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے: تو شرعی ہے پرواز کام تیرا، تو شرعی ہے پرواز کام تیرا، تیرے سامنے اسماء اور بھی ہیں۔ یہ ہیں جناب عبدالرافع خان خلجی صاحب، یہ ہیں عبدالرافع خان خاکسار۔ عبدالرافع خان خاکسار صاحب، میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کی چینل کا بھی میں دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں وقت دیا۔ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ رافع صاحب، آپ کے آنے کے لیے بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین کو ہم یعنی آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں آپ کے تعلیمی پس منظر سے کرنا چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو اپنے تعلیمی پس منظر کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا تعلیم کا سفر کن کے راہوں سے گزرا اور کس طرح آپ نے تعلیمی منزل کو حاصل کیا۔ بہت شکریہ ملک طاہر صاحب، آپ کی اور آپ کے چینل کا ایک دفعہ میں دل سے شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ شیخان اسکول سے ہم نے شروع کیا، اور پھر کیونکہ والد صاحب جو تھے وہ تامل نورو ٹرسٹ میں تھے، تو اس وجہ سے جو ہے 6 کلاس ہم نے وہیں سے سٹارٹ لی، بیسک ایجوکیشن۔ پھر میٹرک 2006 میں ہم نے جو ہے تامل نورو ہائی اسکول سے کر لیا۔ اس کے بعد پوزیشن ملنے کے بعد پھر ہم آئے تامل نورو کالج میں، وہاں سے ICS 2006 سے 8 تک کا جو سیشن تھا وہ ہمارا تھا، وہاں پر ہم نے جو ہے باقاعدہ طور پہ ICS کی ایجوکیشن لی۔ اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کورسز بھی میں کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ BSS کیا، اور BSc کا ڈبل میتھ اسٹیج۔ اچھا، میتھمیٹکس اسٹیٹس آپ کے گریجویشن میں، اور اس کے بعد پھر جو ہے آن جاب آ گئے وہیں پر۔ تو جب جاب آئے تو پھر اپنے تعلیمی سلسلہ ہم نے پرائیویٹ کر دیا، پھر MA سیاست میں کیا، پھر MA اسلام میں کیا۔ عبدالرافع صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یعنی کہ ڈیورنگ اسٹڈی یعنی تعلیم کے دوران ہی آپ اپنی عملی زندگی میں بھی آتے ہیں؟ جی، ظاہر بات ہے عملی زندگی کا آغاز آپ نے کس فیلڈ سے کیا؟ اور پیچیدگیاں تھی زندگی میں، کچھ مشکلات تو ظاہر بات ہے، والد صاحب جب 2000 میں وفات پا گئے تو پھر بہت سے مشکلات بھی سامنے ہیں ہمارے پاس۔ تو سب سے پہلے جو ہے 2008 میں جو ہے اسسٹنٹ اسٹور مینیجر میں رہا، سپینی روڈ پہ، یہاں پہ چولٹی اسٹور تھا، وہاں پر میں
اسسٹنٹ اسٹوڈنٹ مینیجر رہا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تاملو کالج میں وہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پر اپنی زندگی کا آغاز کیا. الحمدللہ وہیں پر ہے اور اچھی پوزیشن پہ. شکر رافع صاحب جہاں تک یعنی کہ ہم لوگوں نے آپ کو اسٹڈی کیا ہوا، آپ کے والد صاحب عبدالصمد خان صاحب سیکرٹری اسپورٹس بھی رہے جی، اور صوبے کے لیے اور اہل بلوچستان کے لیے ان کی خدمات کسی سے بھی چھٹی ہوئی نہیں ہے. لیکن ان کی وفات 2000 میں ہوگی تو یقینی طور پہ جب والد کا سایہ سر پہ نہ ہو تو مشکلات آتی ہیں. تو یعنی کہ والد صاحب کی کمی کو آپ نے کس طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی، یا کوئی بھائی کوئی چاچا فیملی سپورٹ تھی آپ کے پاس؟ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ یعنی اکلوتا تھے اپنے ماں باپ کے، تو اس کی 2 بہنیں تھیں اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے والد صاحب جو تھے وہ پاکستان والی بال فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری بھی رہے. تو یعنی بلوچستان میں والی بال انٹروڈیوس کرنے والا میرا والد ہی تھا. والی بال جو گیم ہے اس کے ساتھ جو ہے چودھری یعقوب آئی جی بلوچستان بھی رہے، آئی جی پنجاب بھی رہے، وہ ان کے ساتھ تھے اور وہ ان کے صدر تھے. اور یہ باقاعدہ طور پہ تو 1996 میں ورلڈ یہ جو نیشنل گیم ہوا تھا، تو نیشنل گیم میں جو ہے باقاعدہ طور پر ان کو جو ہے وہ ایوارڈ بھی ملے، سرٹیفکیٹس بھی ملے، اور وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے جو ہے ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کر دیا جس میں بچے اور بچیاں سب نے حصہ لے کر اس ایونٹ کو کامیاب بھی کیا. اور بلوچستان کا جو اچھا چہرہ ہم نے پاکستان کے اور پورے دنیا کو یہ دکھایا کہ یہ بلوچستان کا جو گڈ فیس ہے یہ ہے. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو والد صاحب کی بہت سی خوبیاں آپ میں بھی آ رہی ہیں. آپ بھی یعنی کہ خود کو عوام کے لیے ہمیشہ فرنٹ لائن پہ رکھتے ہیں. تو عملی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ جماعت اسلامی کی طرف سے زون 29 کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں. تو سیاست میں کیسے آنا ہوا؟ سیاست ظاہر بات ہے، سیاست جو ہے وہ ایک یہ الحمدللہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس میں سیاست جو ہے وہ سب کر سکتے ہیں. اور سیاست کا شوق جو ہے وہ یاروں دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بچپن سے ہی سیاست کرنے کا شوق تھا. تو سب سے پہلے جو میرا تعلق 2004 میں جو ہے وہ لوکل جو ہماری وہ ہے پارٹی ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی، وہاں سے میرا سیاست کا آغاز ہوا. تو والد صاحب جو تھے وہ 1975 میں اسلامی جمعیت طلبہ بلوچستان کی جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی رہے. تو گمراہی کے شکار ہو گئے تھے اس درمیان میں ہم. تو پھر ایک اچھا ٹریک جو ہمیں ملا وہ جماعت اسلامی سے ملا. جماعت اسلامی جب ہم آئے تو 2007 سے ہم نے جماعت اسلامی میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کلاسیں لی، اور وہاں پر جو ہے ایک تربیت کا ایک بہت ہی اچھا نظام ہے جس میں جو ہے بعد میں الحمدللہ مولانا عبداللہ ہاشمی صاحب نے جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کیا. پھر مولانا عبدالکبیر شاکر صاحب جو ہے انہوں نے بھی ہمیں گائیڈ کیا. پھر اس کے بعد ہم رکن بنے. پھر اس طرح یہ اردو کا سلسلہ جاری رہا. سب سے پہلے میں سٹی صدر رہا، پھر اس کے بعد جو ہے نائب صدر ضلع رہا، پھر 2 دفعہ ضلعی صدر رہا جماعت اسلامی کوئٹہ کا JIU. تو اب نائب صدر JIU بلوچستان بھی ہوں، اور ساتھ میں جو ہے انہوں نے ایک ہمیں زون کے جنرل سیکرٹری بھی الحمدللہ ہوں. تو سیاسی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ مختلف کاموں پہ بھی فوکس کیا ہوا ہے. ظاہر بات ہے ہم عوام کی خدمت کے لیے نکلے اور اس کے لیے ہم ہر وقت تیار بیٹھے. جی عبدالرافع صاحب، ماشاء اللہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جماعت اسلامی سے وابستہ نہیں بلکہ آپ نے جماعت اسلامی کو اپنایا ہوا ہے. جی، تو آپ جماعت اسلامی کو بلوچستان یا پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں سے کس طرح مختلف پاتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو تربیت کا نظام ہے وہ سب سے الگ ہے. یہاں پر ہم لوگوں نے جو ہے ایک ایسا نظام تربیت کا بنایا ہے. اب جماعت اسلامی 1944 میں بنی ہے اور پاکستان بننے سے پہلے جماعت اسلامی کا وجود تھا. یعنی 1944 میں جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی گئی. جی ہاں. تو وہاں سے لے کر یہاں تک ایک محب وطن، ایک ایسی پارٹی جنہوں نے اس ملک کو آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری پارٹیاں جو ہے وہ اپنے مفاد کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن ہم حقیقی جماعت جو پاکستان میں اسلامی انقلاب لانا چاہتی ہے، پاکستان میں ایک ایسا کیا کہیں گے اس کو کیا کہیں گے آپ ہنستے ہیں یار، بھول جاتے ہیں سب کچھ.
نہیں آپ تھوڑا سا میں انقلاب لانا چاہتے اچھا یہ ساری باتیں ایڈٹ کر کے انقلاب لانا نہیں انقلاب نہیں اسلامی تحریک جو ہے اصلاحات لانی چاہیے اصلاحات سے ہم جماعت اسلامی جو ہے دوسرے پرچوں کے مقابلے میں ایک ایسے اصلاحات لانی چاہتی ہے جس میں ہر بیوہ کو جو ہے ایک گھر مل جائے, ہر غریب مسکین کو جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا 3 وقت کا کھانا مل جائے, اور ایک تعلیمی نظام اچھا ہو, ہمارا ایک ایسا سوشل ویلفیئر کا سسٹم ہو کہ جہاں پر کوئی بھی رات کو جو ہے وہ بھوکا نہ سوئے. اس سلسلے میں جو ہے ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں جو حقیقی ریاست مدینہ ہے اس کو ہم لانا چاہتے ہیں پاکستان. رافع صاحب آپ کی باتیں تو بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے, جس طرح آپ نے بتایا کہ 1944 میں جماعت اسلامی بنی اور 1947 میں پاکستان میرے سے وجود میں آیا, لیکن اگر ہم لوگ پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ ایک شفاف نگاہ ڈالیں تو یعنی یہ میرا سوال بھی ہے, باقی ناظرین کا بھی سوال ہو سکتا ہے, جماعت اسلامی نے آج تک کوئی بھی سیاسی طور پہ کامیابی حاصل نہیں کی, یہ کبھی بھی اپنی گورنمنٹ نہیں بنا سکے, ایوان میں کبھی ان کو سیٹیں نہیں مل سکی, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سر ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جتنے بھی ہیں ان پہ لوگوں کا اعتماد زیادہ ہے, بھروسہ زیادہ ہے. ہم جب مسجد میں اذان ہوتی ہے, نماز تو سب پہ فرض ہے, نماز سب پہ فرض ہے, مسجد میں اذان ہوتی ہے تو 2 صف آتے ہیں یا 1 صف ہوتا ہے. ہمارا کام دعوت تبلیغ دینا ہے, لوگوں کو آگاہ کرنا ہے, راستہ دکھانا ہے, ایک ایسا راستہ دکھانا ہے جو صراط المستقیم کا راستہ ہو. اب لوگوں کا آنا نہ آنا وہ تو ان کا کام ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ایک اچھی امید, ایک اچھی ایسی امید کی کرن جو آنے والے نسلوں کے لیے ایک ایسا ویلفیئر اسٹیٹ ہم بنائیں گے, اور ان لوگوں کی ہی مدد سے, کیونکہ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو اقتدار میں کام نہیں کرتی. جماعت اسلامی جو ہے وہ صرف اس لیے کام کرتی ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام ہو, انسان کو انسان کی غلامی سے نکالنا چاہتی ہے. رافع صاحب آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, یعنی کہ جماعت اسلامی آپ کے مطابق اقتدار کی سیاست نہیں کرتی, اقدار کی سیاست کرتی ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ آپ صراط المستقیم کی دعوت دیتے ہیں, یعنی وما علینا الا البلاغ المبین, آپ اس سے ایک پرنسپل پہ کام کر رہے ہیں. تو کیا آیا جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی ویژن میں کوئی فرق ہے کہ لوگ یعنی کہ آپ لوگوں کے شیلٹر میں نہیں آتے, آپ لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے, لیکن باقی سیاسی جماعتوں کو وہ ووٹ دے دیتے, تو کوئی ویژن کی کوئی پرابلم ہے یا نہیں؟ ویژن کی پرابلم تو نہیں ہے, یہاں پر ایک چھوٹا سا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں شعور کی کمی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے اگر آپ 1 پلیٹ بریانی اس کو دیں گے تو وہ آ جائے گی آپ کے پاس, 1 کپ چائے دے دیں گے وہ آ جائیں گے آپ کے پاس. دیکھیے ویژنری لوگ جو پورے آلیاس کرونا میں, سیلاب میں آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ خدمت کی تھا, جماعت اسلامی کے لوگ تھے, یعنی ریاست کے ساتھ ساتھ کھڑے تھے. نہیں رافع صاحب دیکھیے, لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک اچھی NGO تو ہو سکتی ہے, سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی. بات تو اور باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. یہ دیکھیے یہ تو ایک ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ڈفرینٹ پیپل ڈفرینٹ پوائنٹس. ہم لوگوں کے دماغوں پہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن آپ عقائد کو دیکھیں, جو چیز آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ یار کون ہے جو جس نے کرونا میں آپ کی مدد کی, ہاں, اور کس نے جو ہے وہ صرف بلوچستان میں اس ٹائم 2 ارب روپے کا کام ہوا, جس پہ جو ہے جعفر آباد میں باقاعدہ شیلٹر ہومز بنا کر دیے, اور پورے بلوچستان میں الحمدللہ ہمارے خدمت نے اتنی زبردست کامیں کی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. واٹر پروجیکٹ ہے یہاں پر, جہاں پر آپ جائیں گے وہاں پر واٹر پروجیکٹ بھی آپ کو مل جائیں گے, جہاں پر آپ جائیں گے ہیلتھ یونٹس مل جائیں گے آپ کو, جہاں پر آپ جائیں گے اسپتال مل جائیں گے. اب کام آغوش صرف بلوچستان میں جو ہے تقریباً 4,500-5,000 ہزار کے قریب جو ہے ہمارے پاس یتیم بچے رجسٹرڈ ہیں جن کو ہم منتھلی ان کی پیمنٹ کرتے ہیں. اور کوئٹہ کا اگر دیکھیں تو 400-450 لڑکے لڑکیاں جو بچے ہیں یتیم بچے, ہم اس کو وہ کر رہے ہیں. اب مصیبت کیا ہے ووٹ کی جو آپ نے بات رکھی, اویرنس کی پرابلم ہے. ہاں اویرنس کا پرابلم ہے, شعور نہیں ہے, آگاہی نہیں ہے, لوگ جو ہے وہ اس چیز کو نوٹ نہیں کر رہے ہیں کہ what is good what is bad. رافع صاحب کیا یہ تو نہیں, یعنی میں غلط تو نہیں ہوں کہ لوگ فری رائڈر بنے ہوئے ہیں, فائدے تو اٹھا رہے ہیں, لیکن جب وہ ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں وہ جماعت اسلامی کو بائی پاس کر دیتے ہیں.
جس طرح آپ لوگ اتنی خدمات دے رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کو ووٹ ملے، آپ لوگ ایوان میں آئے تو آپ لوگ تو اس سے اچھے طریقے سے عوام کی خدمت کر پائیں گے۔ ایک دیانتدار کا عادت ہے، آرٹیکل جو سپریم کورٹ نے ایک آرٹیکل کے ذریعے بتایا کہ ایک ایسا اگر سارے سیاستدانوں کا حساب کتاب کیا جائے تو صرف اس میں سے رجلک صاحب بچتے ہیں جو صادق و امین، جو عدالتی سرٹیفائڈ ہے۔ اب ان صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی اگر آپ لوگوں میں پورے اوورآل میں بات کر رہا ہوں پھر بھی شعور آگاہی نہیں آتی تو ظاہر بات ہے، کیونکہ آج کل سیاست دان سیاست کو نہیں دیکھتے، لوگ سیاست کو جو حقیقی بانی ہے وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، وہ ایک مفاد کا وہ کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہمارا ضمیر کیسا ہوگا، وہ ہمارے سیاسی نظریہ کیا ہوگا، وہ کیا ہم کچھ آپ کو پتہ ہے کہ وہ موسمی بٹیرے بھی آتے ہیں درمیان میں تو وہ آ کر فائدہ لے کر پھر اڑ جاتے ہیں۔ تو ان سارے اوورآل چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اس دفعہ برسر اقتدار بھی آنا چاہیے، لوگوں کو ووٹ بھی ملنا چاہیے، سپورٹ بھی ملنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن بچے ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے سارے جماعتوں کو آزما چکے ہیں، کسی نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، کسی نے روٹی کپڑا اور مکان کا لگایا، کسی نے جو ہے وہ ملک قرض اتارو ملک سواروں کا نعرہ لگایا۔ اب ہمارے پاس صرف ایک ہی حل ہے، وہ جماعت اسلامی ہے۔ اگر جماعت اسلامی کو آپ سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ آنے والا وقت انہی کا ہوگا۔ رافع صاحب، ابھی 2024 میں جو عام انتخابات ہونے ہیں اس کی تاریخ آ چکی ہے، تو کیا جماعت اسلامی کی الیکشن کے لیے تیاری کمپلیٹ ہے یا ان کی تیاری ان کو کرنی ہوگی؟ الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ الیکشن سیل بھی بن گیا ہے اور ہمارے جو ٹکٹیں بھی تقسیم ہو گئی ہے اور ہم ایک ایسے صورتحال سے گزر رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایک بہت ہی زبردست الیکشن ہوگا اور اس میں جو ہے ایک جمہوری طریقے سے ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور اس چیز کو ہم ریپریزنٹ کریں گے کہ کون لوگ ہیں جو اس چیز کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ یعنی 2024 کے انتخابات کی تیاری آپ لوگوں کی کمپلیٹ مکمل ہو چکی ہے؟ جی تو ووٹ بینک کتنا ہوگا، اگر یعنی کہ ناظرین کو آپ بتانا چاہیں اسٹیمیٹڈ ووٹ بینک کتنا ہوگا جو جس طرح کے آپ لوگوں نے خدمات مہیا کی؟ ووٹ بینک بھی اچھا ہے انشاءاللہ ہمارے پاس اور ہم نے خدمت بھی کی ہے، لوگوں کا یونٹس بھی بنا ہے اور اگر دیکھا بھی جائے تو انشاءاللہ آنے والا وقت بہت ہی روشن اور اچھا وقت ہوگا، ایک اچھی امید کے ساتھ، ایک اچھی نئی صبح کے ساتھ، ایک نئی امید کی کرن کے ساتھ ہم اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں اور ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہیں، باقی جو اللہ نے چاہا وہی ہمارے نصیب میں۔ رافع صاحب، ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے وطن عزیز کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے جو جماعت اچھی ہو، اللہ پاک اسے ہی کامیاب کرے۔ آمین۔ رافع صاحب، ابھی میں آپ کی نجی زندگی کی طرف رخ کرنا چاہوں گا۔ جس طرح ماشاءاللہ سے آپ نے 3 دفعہ نیشنل باکسنگ چیمپئن کا ٹائٹل بھی اپنے نام کروایا، تو باکسنگ میں آپ کا آنا کیسے ہوا؟ باکسنگ ظاہر بات ہے ایک بچپن سے ایک شوق بھی ہوتا ہے۔ میں تو ایکٹیو باکسر تھا۔ 2010 کے جو پشاور میں نیشنل چیمپئن شپ ہوا تھا اس میں جو ہے باقاعدہ طور پر میں نے سلور میڈل لایا تھا اور عطا محمد کاکڑ صاحب اور میرے دوسرے دوست تو ان کے ساتھ جو ہے ہم گئے تھے کوئی فنکشن پر، تو وہاں پر عطا محمد کاکڑ صاحب نے باقاعدہ طور پر مجھے اپریشیٹ کیا اور کہا کہ آپ دوسرے دوست اتنے اچھے وہ ہے ہائٹ ہے آپ کی اور آپ باکسنگ میں آئے، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ پر ٹریننگ لی وہاں سے، ٹریننگ لینے کے بعد جو ہے لوکل چیمپئن شپ کھیلتے رہے، اس میں مختلف پھر نیشنل بینک کا ٹورنامنٹ ہوا تھا اس میں حصہ لیا تھا، اس میں جو ہے گولڈ میڈل دیا یزدان خان اسکول میں۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے کھیلتے کھیلتے 2010 میں الحمدللہ وہاں پشاور میں فلم اسٹیڈیم میں جو ہے باقاعدہ وہاں پر جو ہے ایک زبردست ٹورنامنٹ ہوا تھا باکسنگ کا، وہاں پر سلور لایا۔ پھر لاہور نیشنل چیمپئن شپ ہوا، پھر اسلام آباد نیشنل چیمپئن شپ ہوا، یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس طرح جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ بھی ہم ریلیٹڈ رہے۔ 48 FF میں باقاعدہ ٹریننگ دی، میں تھا، ارشد صاحب تھے، ارشد جو ہے وہ قاسی صاحب اور ساتھ میں گل اچکزئی صاحب تھے ہمارے ساتھ، وہ سارے ہم گئے تھے وہاں پر ان کو ٹریننگ دی اور بڑا اچھا وقت گزرا ٹریننگ کو اس کے ساتھ۔ اب کچھ تقریباً ایک 3-4 مہینے سے جو ہے باکسنگ سے تھوڑا سا دور ہوں اور اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اور خدمت اور سوشل ورک کی وجہ سے جو ہے وہ اس فیلڈ سے دور ہوں۔ رافع صاحب، ماشاءاللہ سے یہ جان کے بہت اچھا لگا کہ آپ نے باکسنگ میں بھی ایک طویل سفر طے کیا، تو پاکستان میں باکسنگ کے حوالے سے ہم مطمئن ہیں کہ
پاکستان میں یعنی بکسنگ کی جو سہولیات ہیں آپ ان سے مطمئن ہیں یا ان میں کوئی تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں؟ بالکل ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن اوور آل اب فیڈریشن زیادہ بن گئے ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ مایوس بھی ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں۔ عبداللہ رند صاحب جو ہے وہ باکسنگ کے جو ہے وہ آج کل چلا رہے ہیں، اور حمید سرفراز صاحب ہیں اور عبدالغنی مینگل صاحب جو ان فیڈریشن کا BPLF کا جو ہے وہ فیڈریشن کا جو ہے وہ صدر ہیں، تو وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کے ساتھ ارشد کاسے صاحب ہیں، عطا محمد کاکڑ صاحب ہیں۔ ایک اچھی امید ہے، لیکن یہ ایک ایسا گیم ہے جس کی طرف رجحان بچوں کا کم ہے، اور جو بچے کھیلنا چاہتے ہیں والدین اس کو روکتے ہیں کہ یار کوئی اس طرح کا اڈی ٹوٹ جائے گا یا کچھ۔ ظاہر بات ہے گیم کو گیم ہی تک رکھنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک اچھی امید ہے کیونکہ بلوچستان سے اچھے باکسر ہیں۔ رافع صاحب آپ کی باتوں کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اب یہ وقت ہو گیا چھوٹی بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، ہمارے ساتھ ہیں عبدالرافع خاکسار صاحب، ان سے بہت اچھی باتیں چلے رہی ہیں۔ جی رافع صاحب، بات ہو رہی تھی باکسنگ کے حوالے سے، آپ بتا رہے تھے کہ ابھی باکسنگ کے حوالے سے بہت سی فیڈریشن بن چکی ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی اپنی بھی اکیڈمی ہے یا کوئی آپ کا اپنا بھی کلب ہے؟ پہلے تو ہم یوتھ کلب چلا رہے تھے، یوتھ کلب جو ہے وہ پورے کوئٹہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس ٹائم۔ الحمدللہ یوتھ کلب سے اچھے باکسر یہاں سے نکلے ہیں، اس میں وسیم ایک انٹرنیشنل نام ہے، وسیم بھی ہے، اور اس کے ساتھ خاور بھی ہے، عتیق بھی ہے، آج کل بلوچستان پولیس میں بہت اچھے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے ارشد یوسفزئی صاحب، اور بہت ہی اچھے زبردست اس پہ وہ کر رہے ہیں۔ تو انہی میں عطا محمد کاکڑ صاحب نے ایک ایسا ماحول ہمیں دیا کہ ہمیں ایکسٹرا کلب بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جب بھی جاتے ہیں بہت ہی پیار اور ادب اور شفقت کے ساتھ جو ہے ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو ایک اچھی عبدالرافع صاحب، جس طرح آپ نے کہا بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ ہمیں لوگوں کو رجحان بہت کم ہے، یعنی کہ باکسنگ میں آنے کا ٹرینڈ جو ہے باقی سپورٹس کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور پیرنٹس خود بھی اپنے بچوں کو پروموٹ نہیں کرتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آیا یہ صرف ہیلتھ کی پرابلمز ہیں یا کوئی فائنینشیل انسینٹیوز بھی کم ہیں جس کی وجہ سے پیرنٹس اپنے بچوں کو آنے نہیں دے رہے؟ ملک صاحب، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے، اور جس کو ماضی میں جو ہے غریب بلوچستان بھی کہا جاتا ہے۔ ایک پسماندہ صوبے کی ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ تعلیم کی بھی کمی ہے، آپ کو سب چیزوں کا اندازہ ہے، اور یہاں پہ شعور آگاہی کی بھی کمی ہے۔ ایک سپورٹس کی طرف جو ہے وہ صرف کرکٹ کو ہی سپورٹس سمجھا جاتا ہے یہاں پر بہت اچھے اچھے گیم ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ والد صاحب نے جو ہے جو فیڈریشن کے سیکرٹری بھی رہے ہیں پاکستان فیڈریشن کے، والی بال کو بھی ریپرزینٹ کرنا چاہیے، یہاں پہ باکسنگ بھی ہونا چاہیے، یہاں پہ بیڈمنٹن بھی ہونا چاہیے، یہاں پہ ہاکی بھی ہونی چاہیے، اوور آل ساری چیزیں یہاں پر ہونی چاہیے۔ لیکن باکسنگ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں تو ہے جہاں کے لوگ زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ وہ والدین بھی روکتے ہیں، فائنینس میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، TADA کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، پھر فیڈریشن وہ بھی کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، گورنمنٹ بھی اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ایک اچھی امید ہے کہ اچھے باکسر ہمارے پاس آئیں گے۔ عبدالرافع صاحب، اگر ہم لوگ اسپیسیفکلی یعنی کہ بلوچستان پہ ایک نگاہ ڈالیں تو باکسنگ جو ہے میل ڈومیننٹ اسپورٹ ہے یا فیمیل بھی باکسنگ کرتی ہیں؟ ہمارے پاس تقریباً 2018 کی میں بات بتا رہا ہوں، جہاں پہ ہمارے پاس بہت ہی اچھی ٹیلنٹڈ بچی ہے جو پاکستان ریلوے میں اس کے والد صاحب کا ملازم ہے، ملائکہ زاہد صاحبہ۔ وہ بہت ہی اچھی خود بھی گیم کرتی ہے اور سپورٹ بھی کرتی ہے، اور گورنمنٹ بھی جو ہے بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اب فیمیل کی طرف بھی رجحان بڑھ رہے ہیں۔ اب ہزارہ ٹون میں جب آپ جائیں گے یا مری آباد میں جائیں گے، یہاں پر آپ کو اچھے اچھے باکسرز ملیں گے جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے پورے دنیا میں، اور پورے نیشنل گیمز میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایک اچھا وہ مل جائے گا۔ بچے اور بچیاں دونوں کا جو ہے وہ اس طرف رجحان بڑھ رہا ہے۔ تو فیمیل کے لیے کوئی اسپیسیفک سیپریٹ اکیڈمی ہے جہاں پر یعنی کہ فیمیل اسموتھلی اور ایزیلی جا کر اپنی ٹریننگ لیں اور اس کے بعد قوم و ملک کا نام روشن کر سکے؟ بالکل، یہاں پر باقاعدہ طور پر میں یہ کریڈٹ ہزارہ برادرز کو دیتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کو مخصوص ایک ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ میں اس کو کراٹے
اور ساتھ میں جو ہے باکسنگ اور کک باکسنگ، وشو، یہ سارے گیم جو ہے وہ اپنے علاقے میں کروا رہے ہیں. ایک اسموتھلی طریقے سے یہ کام چل رہا ہے اور بہت سے بچیوں نے آج بھی بلوچستان کا نام، پاکستان کا نام پورے دنیا میں روشن کیا. ایک اچھا چہرہ جو ہے پورے پاکستان، پورے دنیا کو دکھایا ہے، جو ایک آنے والے مستقبل کے لیے ایک خوشی کی نوید ہے. جی رافع صاحب، ماشاء سے ناظرین نے آپ کا ایک سیاسی سفر، جی عبدالرافع صاحب، جس طرح ناظرین آپ کے سیاسی سفر سے واقف ہوئے، اسی طرح اسپورٹس کے لیے جو آپ کی خدمات تھی، جو آپ کا سفر تھا، وہ بھی ہمارے ناظرین کو پتہ چلا. اب میں یہ چاہوں گا کہ فلاحی میدان میں آپ نے جو خدمات دی، جیسا ابھی کووڈ آیا تھا، کرونا آیا تھا، تو بلوچستان کے لوگوں نے دیکھا جب تمام لوگ اپنے گھروں میں تھے، لیکن آپ اس وقت بھی لوگوں کی خدمت کے لیے فرنٹ پہ تھے. اگر میں غلط نہیں ہوں، یعنی کہ مساجد سے لے کر آپ نے جو بھی تھا، یعنی کہ مندر ہو گئے، جو بھی وہ چرچ وغیرہ، ہر جگہ پہ آپ نے اسپرے کیا اور آپ فرنٹ لائن ہیرو کی طرح، جنہیں ڈاکٹر فائٹ کر رہے تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ بالکل فرنٹ لائن پہ تھے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر، جب یہ کرونا وائرس پھیلا تو بہت سے مشکلات آئے. آپ کو پتہ ہے کوئٹہ اور بلوچستان میں اور پاکستان میں پورا دنیا جو ہے اسٹک ہو گیا. تو اس وجہ سے جو ہے مشکلات بڑھ گئی، لوگ مشکلات سے دوچار ہو گئے. تو میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا اس چیز پہ کہ آپ نے اٹھنا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو اسپرے کا مشین اٹھایا تھا، الحمدللہ یہ کریڈٹ پورے بلوچستان میں یہ مجھے ملا تھا. کیونکہ ڈاکٹر نعمت اللہ سلیمان خیل صاحب جو ہے وہ خدمت کے صدر تھے، انہوں نے یہ ٹاسک مجھے دیا. میں نے پورے بلوچستان میں، پورے کوئٹہ میں یہ ایک اعزازی طور پر جو ہے یہ میں نے اٹھایا. سب سے پہلے میں نے الفلاح ہاؤس گیلانی روڈ کو جو ہے وہ اسپرے کیا، اس سے یہ کام شروع ہوا. پھر میں نے ٹیم بنائی. جب ٹیم بنائی تو پھر ہم نے ڈاکٹرز اور ڈی سی آفس، کچہری، اور اگر ریلیجیس اس کی طرف چلے تو سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ چرچ، جتنے بھی چرچ تھے کوئٹہ میں، ان سب چرچوں کو جو ہے اسپرے کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے ہم ہندو برادرز کی طرف آئے، کیونکہ یہ مسلمان، سکھ، عیسائی اس کا مسئلہ نہیں تھا، یہ انسانیت کا مسئلہ تھا. انسانیت کو مسئلے کے حل کے لیے ہے ہم نے مسجد کو بھی، امام بارگاہ کو بھی، چرچ کو بھی، اور ساتھ میں جو ہے مندروں کو، سب کو جو ہے اسپرے کر کے الحمدللہ کرونا سے ان لوگوں کو آزاد کرنے کی کوشش کی ہے. لوگ ریلیکس ہو کر عبادت کر رہے تھے. رافع صاحب، میں سوری آپ کی بات کو انٹرپٹ کیا، تو کیا آپ کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا کہ تمام لوگ جب اپنے گھروں میں یعنی کہ تھے، اپنے آپ کو محفوظ کر رہے تھے، میل جول ختم ہو چکا تھا، یعنی کہ ہدایات بھی یہ تھی کہ کوئی بندہ کسی سے ملے گا نہیں، ملاقات نہیں ہوگی، اجتماع نہیں ہوں گے، بس اپنے گھروں میں رہنا ہے، خود کو کرنٹائن کر لینا ہے، خود کو آئسولیٹ کر لینا ہے. لیکن آپ یعنی 24/7 لوگوں کی خدمت میں تھے، تو کوئی خوف وغیرہ نہیں تھا؟ سر، اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اس کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو لوگ انسانوں سے ڈرتے ہیں یا وبا سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، پھر اللہ اس کو ہر چیز سے ڈراتا ہے. یہ نیچرل بات ہے. ہم نے یہ کوشش کی ہے، جو میرے ضمیر، جو میرے اس کے مطابق الحمدللہ ایسے لوگ تھے جو اس کرونا کے خوف سے مر گئے تھے کہ کرونا آیا، کرونا اس خوف اور وہم اور وسوسے سے مر گئے تھے، لیکن میں نے اللہ کا نام لیا اور نکل گیا اپنے مشن پر. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں نے پیناڈول گولی تک نہیں دی، ریلی. اور یہ آن دا ریکارڈ میں بات کرتا ہوں، ٹریک ریکارڈ پہ آپ چیک کریں، الحمدللہ لوگ کرونا میں بیمار ہو گئے. بہت سے لوگ ایسے تھے جو بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے، لیکن الحمدللہ کوئی بھی ایسا کام یا کوئی ایسی بیماری یا بخار یا یعنی وہ ٹمپریچر جو آئی ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ نہیں ہوا، کیونکہ میرا نیت، میرا مقصد صرف انسانیت کی خدمت کی. میں یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی انسان بھوکا نہ سوئے، کوئی کسی کے جو ہے نماز، پوجا یا کوئی بھی عبادت ہو اس میں کوئی انٹرپٹ نہ ہو. اس ٹائم بلوچستان میں بہت سے مسائل تھے، اس ٹائم بہت سے لوگ جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے ترس رہے تھے. میرے ساتھ ایک ٹیم تھا، زین الدین اس میں تھے، پربت تھا اور اس کی ٹیم تھی. ہم نے پکا پکایا کھانا بھی پہنچایا، لوگوں کو راشن بھی دیا. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کی ایسی خدمت کریں تاکہ وہ کبھی محسوس نہ کرے کہ ہم اکیلے ہیں.
ہم نے یہ اس چیز کو احساس دلانے کی کوشش کی. اوورآل میں خود کو ون مین آرمی کہتا ہوں. میں یہ چیز کبھی بھی میں نہیں سوچتا ہوں کہ مجھے جو بھی ٹاسک ملتا ہے الحمدللہ میں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو, مجھے اللہ پر یقین. رافع صاحب, یہ تو کووڈ میں آپ کی خدمات تو اہل بلوچستان نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, لیکن ابھی جو ہے حالیہ وقتوں میں جو بلوچستان میں جو ایک سیلاب آیا, فلڈز وغیرہ میں, زلزلے کی کوئی آفات آ جائے تو ہر آفت میں جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ آ جاتے ہیں. تو کیا آپ یعنی کہ وہ اپنے زندگی کو, اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ باقی لوگوں پہ اہمیت کم دیتے ہیں, جو آپ بس اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ لے آتے ہیں؟ سر جب بارشوں کا اسپیلس کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے اسپیل میں جو ہے وہ اتنا تو تباہی نہیں ہوئی تھی, دوسرے اسپیل میں جو ہے زیادہ تباہی ہوئی. یہاں پر روڈوں پہ پانی پانی تھا, لوگ بے سر و بے سامانی کا شکار ہو گئے تھے, لوگ کھانے پینے کے لیے ترس رہے تھے. آپ کو پتہ تھا بہت ہی نیٹ ورک کا مسئلہ ہو گیا تھا, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا, بجلی کا مسئلہ ہو گیا تھا, گیس کا مسئلہ ہوا تھا. یعنی ہم کوئٹہ جو ہے, ہمارا کوئٹہ جو ہے وہ پورے پاکستان سے کٹ آف ہو گیا تھا. ایک تو مس مینجمنٹ بھی زیادہ تھی, مس مینجمنٹ کی وجہ سے بھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ سب سے پہلے ہم نے پکا پکایا کھانا. گیس کی نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے شیخوار بچے تھے, ان کو دودھ دیا. جو بیمار تھے ان کو ٹیبلٹس, گولیاں, جو بھی میڈیکل کیمپ تھے وہ ہم نے لگائے. ہم نے یہ کوشش کی کہ اوورآل کوئٹہ میں کوئی ایسا جگہ نہ ہو جہاں پر ہمارا ریلیف کا کام نہ پہنچے. جہاں سے کال آتی تھی ہم پہنچ جاتے تھے. ہم نے ہزارہ برادری کی خدمت کی, ہم نے جو ہے وہ ہندو برادری کی خدمت کی, ہم نے کرسچن برادری کی خدمت کی. آن دا ریکارڈ الخدمت نے سب کی خدمت کی, اور ہمارا منشور یہی ہے کہ دستور خدمت منشور خدمت. تو انشاءاللہ اپنا کام ہم نے جاری رکھا. ہر صورتحال کو آپ یقین کریں کہ مجھے پیغام آیا تھا کہ میری آباد میں یہ علی ٹون میں مجھے ایک پیغام آیا تھا کہ آپ ایک بتی ہے اور اس کے 5 بچے ہیں. وہاں پر میں پہنچا, اس کو جو ہے دودھ پلایا, اور انصار عباسی صاحب نے اس کو اپنے ٹویٹر پہ چلایا تھا کہ انسانوں تک خدمت کی خدمت انسانوں تک نہیں حیوانوں تک بھی پہنچ گئی. اب ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں, اللہ کی رضا ہمارا مین مقصد ہے. نہ ہمیں شو آف کرنے کا کوئی شوق ہے, نہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. بس ایک مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی زندگی گزارے کہ لوگ کم سے کم دعا تو دیں ہمیں. رافع صاحب, میرے خیال میں اسی جذبے سے آپ متاثر ہو کے جو کہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ میں کوٹ کے بھرا ہوا ہے, تو آپ نے ایک اپنی این جی او بھی بنائی ہے وفا ویلفیئر نیٹ ورک کے نام سے, جو کہ تقریباً تمام بنیادی ضروریات کے جتنے بھی سیکٹرز آتے ہیں, ایجوکیشن, ہیلتھ یا پانی کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں, اس میں یہ کام کر رہی ہے. تو وفا ویلفیئر نیٹ ورک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وفا ویلفیئر نیٹ ورک جو ہے ایک حقیقی ادارہ ہے جو انسانوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. کیونکہ یہاں پر ایک آپ کو پتہ ہے کہ خوراک کا بھی بحران ہے, ایجوکیشن کا بھی بحران ہے, ادویات کا بھی بحران ہے, ایون میں تو کہتا ہوں انسانیت کا بھی بحران ہے یہاں پر. اوورآل ہم نے یہ کوشش کرنا ہے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے ایک ایسا سسٹم کریٹ کرنا ہے اس بلوچستان کے لیے, ایک ایسا سسٹم لانا ہے جہاں پر کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہ ہو, کوئی بھی بیوہ بغیر راشن کے نہ ہو, کوئی بھی کام, کوئی بھی بوڑھا, جوان, معذور, اور کوئی بھی جو ہے صاف پانی. ہم اوورآل ایک ایسا نیٹ ورک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا مقصد ہی وفا ویلفیئر نیٹ ورک کا ہے, جو بلوچستان میں کوئٹہ میں ایک ایسا سسٹم بنائے جس سے جو ہے سب اس سے فائدہ لیں. اب اس کے لیے جو ہے ہمیں باقاعدہ ڈونرز کی بھی ضرورت ہوگی. اہل خیر حضرات جو ہے اس میں خاص نظر ہونی چاہیے ان کی کہ وہ اس چیز کو نوٹس کریں کہ یار ایک ایسا کام جو ویلفیئر ٹرسٹ کر رہی ہے, جس میں تعلیم بھی ہے, صاف پانی کا بھی پروجیکٹ ہے, یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ویل چیئر کا بھی پروجیکٹ ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ والنٹری طور پر پلانٹیشن جو ہم کرتے ہیں اس کا بھی وہ ہو, اور ساتھ ساتھ میں جو ہے ہم ایک روزگار اسکیم بھی دیتے ہیں, کسی کو ریڈی دلوا دیا, کسی کو کیا دلوا دیا. یہ سارا سسٹم چلانے کے لیے ہمیں اہل خیر حضرات کے جو ہے وہ اس میں چلتے ہیں, اور الحمدللہ اپنا حصہ بھی ڈالیں گے, اور لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا حصہ ڈالیں تاکہ یہ سسٹم چلتا رہے. آپ کے 2.5% کسی کے لیے 100% ہے.
آپ کا جو 2.5% جو زکوٰۃ والے ہیں وہ اگر 2.5% دے تو یہ کسی کے 100% ہے، اور آپ کے 2.5% سے بہت سے مسئلے مسائل اس کو اٹھا سکتے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنے مسائل نہیں ہے کہ وہ سب کو پرووائڈ کرے. جو این جی اوز چلا رہے ہیں، جو نیک اچھے لوگ ہیں، جو سارے کام کو اپنے طریقے پہ چلا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ تعاون کرنا آپ کا فرض بنتا ہے. ہم اگر آپ مالی طور پہ تعاون نہیں کرتے تو آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنے، ہم آپ کو والنٹیئر لیتے ہیں اور ایک سسٹم چلانے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ کرتے ہیں. جہاں پر آپ کو شکایت ہو وہاں پہ ہمیں نوٹس کریں، ہم وہاں پر پہنچ کر وہ مسئلے مسائل حل کریں گے کی کوشش کریں گے. یعنی عبدالرافظ صاحب وفا ویلفیئر نیٹ ورک کا کوئی اپنے اسپیسیفک بجٹ نہیں ہے، یہ ڈونرز کی مدد سے جو ہے آپ کا ادارہ چلتا ہے؟ بالکل، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ظاہر بات ہے کوئی بھی این جی اوز ہو وہ خیر حضرات کے اس سے چلتے ہیں، تو ہمیں بھی اس چیز کی اشد ضرورت بھی ہے. اور الحمدللہ یہ کام یہ جو پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں اس میں ہم اور بھی کام کر کے اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. اب ایجوکیشن جو سب سے بیسک پرابلم ہے وہ ایجوکیشن کا ہے. اب سردی آ رہی ہے نیکسٹ، تو وفا ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے انشاءاللہ کمبل کا اور جو ہے وہ جیکٹوں کا بندوبست بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سائڈ میں علاقے یہاں پر گیس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، بجلی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پر بچے ہیں ان کے لیے شوز ساری چیزیں خرید کر ہم ان کو پرووائڈ کریں گے تو ایک اچھا سسٹم ہمارے پاس آئے گا، اور ان بچوں کی دعائیں آپ کو لگیں گی، ہمیں بھی لگیں گی. اور ظاہر بات ہے کہ ہم نے مال و اسباب کو اسی چھوڑ کر خالی ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے. آپ کو کامیاب کریں. میں تھوڑا کرنٹ افیئر کی طرف جانا چاہوں گا. یعنی کرنٹ افیئر میں ایک مسلم اسٹیٹ فلسطین کی بات کرنا چاہوں گا. ابھی جو آج کا فلسطین میں ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں، کیا تاثرات ہیں؟ آپ اس وقت کو اپنی کن الفاظ میں فلسطین ایک آزادی کی تحریک ہے. فلسطین بیت المقدس کو آزاد کرنے کی ایک تحریک ہے. حماس اس سے بہت ہی اچھا اپنا پرفارمنس دے رہا ہے اپنی مدد آپ کے تحت. ہم نے پورے پاکستان ہم اس کی دعائیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس میں تو اتنے ہی ہے. اب اوور آل اگر انٹرنیشنلی طور پہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بھی ہے کہ اگر انسان کے ایک جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم اس سے بے قرار ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ہمارا رشتہ ان کے ساتھ ہے. ہاں، ہمارے فلسطینیوں کے ساتھ رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے کہ ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں اور وہ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں. تو ظاہر بات ہے درد دل میں ہے، لیکن اس کو اظہار کرنے کے لیے ہم بے بس لوگ کہ یہاں پر بیٹھ کے صرف رونا دھونا کر سکتے ہیں، اور اس پروردگار سے جس کی کائنات بہت بڑی ہے اسی سے کہتے ہیں کہ اپنے فرشتوں کے ذریعے کوئی ایسے ہاں جنگ بدر میں جس طرح انہوں نے فرشتوں کی مدد سے جو ہے جنگ جتوائی تھی، اللہ پاک ان کے بھی اسی طرح مسئلے مسائل کرے. ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں اور یہ دعا کے ذریعے انشاءاللہ مسئلے مسائل حل ہوں گے. عبدالرافظ صاحب، ابھی وقت جو ہے وہ قلیل ہوتا جا رہا ہے، لیکن میں آپ سے ایک نجی سوال پوچھنا چاہوں گا. جس طرح ماشاءاللہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں بھی بزی ہوتے ہیں، فلاحی خدمات میں بھی بزی ہوتے ہیں، پھر آپ کے اپنے جاب بھی ہے، ایجوکیشن کے پروجیکٹ بھی ہیں، وفا ویلفیئر کو بھی آپ چلا رہے ہیں، تو اتنا مصروفیات میں سے گھر والوں کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں؟ یہ گلا تو رہتا ہے. ظاہر بات ہے گھر والوں کے لیے تو ان کے بچوں کا بھی گلا رہتا ہے، اور میرا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ان بچوں نے جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیا کریں. تو بہت ہی قلیل ٹائم ملتا ہے، تو کبھی کبھی آپ آؤٹنگ کے لیے نکل جاتے ہیں، تو کبھی کیمپ چلے جاتے ہیں، کبھی آپ پارک چلے جاتے ہیں. تو ایک اچھا ماحول ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ ویکینڈز کو آپ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اوٹنگ ہو جاتی ہے تھوڑی سی. یعنی کہ 6 دن جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ہوتے ہیں، اور ایک دن جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے مختص کیا ہے. وہ ایک دن بھی آدھا دن چونکہ آدھا دن تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے کام بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے میٹنگز بھی ہوتی ہیں، اور وفا ویلفیئر ٹرسٹ کو چلانے کے لیے جو ہے وہ مختلف لوگوں سے ہمیں ملنا پڑتا ہے. سوشل ورک ہوتا ہے، کسی کو خون کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ فون کر دیتا ہے، کسی کو پی ڈی ہوتا ہے، مختلف طرح کے مسئلے، مختلف جو سوشل ورک ہے اس میں سے مسئلے مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. رافظ صاحب، وقت قلیل ہونے کی وجہ سے بس ابھی پروگرام کو اختتام کی طرف لے جانا ہوگا، مگر آپ کی گفتگو اتنی اچھی ہے کہ ہمارا دل بھی نہیں چاہ رہا، ناظرین بھی یہی چاہتے ہوں کہ یہ گفتگو جو ہے اسی طرح کنٹینیو رہے، لیکن جو ہے وقت آپ نے اختتام کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے.
تو آخر میں بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قوم و ملک کے لیے، نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے آپ کا؟ میرا تو ایک ہی ایم ہے کہ ایم آئی ہر ایک کو جو ہے اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہم نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم نے ملک نے ہمیں کیا دیا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ملک کو کیا دیا. اس ملک کو ترقی پہ گامزن کرنے کے لیے سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے جسٹس ہو، جرنلسٹ ہو، جنرل ہو. ہم سارے مل جل کر اس ملک کو آگے لے جائیں گے. انشاءاللہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہمیں ملے گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ ایک اچھے امید کے ساتھ ہم اس ملک کو آگے ترقی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس میں سب سے اچھا کردار جو ہے وہ جوان ادا کر سکتے. تو نوجوانوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس ملک کو جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے پڑھے لکھے اور اپنے ماں باپ کا، اس ملک کا نام روشن کرے. جزاک اللہ. عبدالرافع صاحب، آپ کے آنے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت ان شاء شکریہ. اللہ آپ کو پھر کسی پروگرام میں ہم لوگ مدعو کریں گے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے عبدالرافع خاکسار صاحب، جن کی باتوں سے آپ نے بہت لطف بھی اٹھایا ہوگا اور آپ ان کی باتوں سے مستفید بھی ہوئے ہوں گے. علامہ اقبال نے انہی جیسے لوگوں کے لیے کہا ہے، اگر کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو بس اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان ملک طاہر کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نگہبان. فی امان اللہ.